ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ثم بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال بالنيات. صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر اسحاق حسین احمد حسین ابن مرتضی حسین اور اپنے اپنے مرحومین کو تمام جو مرحومین ہیں لاوارث سے سب کے روح کو اشعال فرما دیں. بسم اللہ. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت پہ ہے نا. اور جیسی نیت ہو ہے نا, اخلاص ہے, اگر پروردگار کے لیے کر رہا ہے تو اس کا اجر ملے گا ہے نا. اور اگر دنیا کے لیے کر رہا ہے تو اس کا بھی اجر ملے گا نا, لیکن دنیائی میں ملے گا نا. دکھانے کے لیے کر رہا ہے, تعریف وریف کر دیں گے, ہو گیا تو تعریف کر دیں گے. اگر یہ ہے کہ دنیا کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے خوش ہو جائیں, لوگ جو ہے تعریف کریں نا, تو بس دنیا میں ہے نا مل جائے گا اس کا نتیجہ, لیکن جو ہے آخرت میں نہیں ہے نا. دنیا میں بھلے جو ہے وہ تعریف وریف کر دے, لیکن جو کام رضا پروردگار کے لیے کرے گا تو پھر وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے نا. ادھر بھی قبول رہے گا اور ادھر بھی ہے نا, ادھر بھی جو ہے فائدہ مند رہے گا, مضر نہیں رہے گا. تو دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ نیت پہ ہے کہ انسان کی نیت کیسی ہے. اگر جو ہے نیت خراب ہے, اگرچہ اعمال اچھا ہو جائے کوئی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. نیت خراب تھی, چاہ رہا تھا برا کرنا, لیکن ہو گیا اچھا. اب جو اچھا ہو گیا تو اسے جو ہے ثواب نہیں ملے گا. اور اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ نیت اچھی ہے, اگرچہ وہ مثلا جو ہے کام غلط ہو جائے, نیت اچھی ہے تو اس کا ثواب ملے گا, اس کا ثواب جو ہے ملے گا. تو اصل جو ہے تمام دار و مدار وہ نیت پہ ہے, اصل نیت ہے. آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ عمل انجام, شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب ایک نہایا ایک کتاب ہے. اور جب انہوں نے تحریر کیا اپنے زمانے میں, تو اس زمانے کے اور دیگر جو علماء تھے نا, قزوین کے اور احمد عبداللہ اور ابن بابائے, یہ سب تمام علماء تھے. تینوں نے جو نہایا کو تحریر کیا, لکھا, تب یہ ہے آپس میں دیگر علماء جو ہے نا وہ گفتگو کرنے لگے کہ آئے جو تصنیف کیا ہے یہ تمام چیزیں کہ جو فقہ اہل بیت کو اس کو سب جو ہے نا تمام چیزیں تھی. تو سوچنے لگے آپس میں, جو ہے گفتگو کرنے لگے کہ آیا اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے, درست ہے اس پہ. تو آخر میں دیگر علماء نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نجف اشرف میں 3 دن پہنچ کر روزہ رکھیں گے, اور پھر جو ہے ذریعہ امیر المومنین علیہ السلام پکڑ کر توسل کریں گے کہ مولا جو ہے وہ آگاہ کر دیں. یہ تمام علماء 3 دن روزہ رکھا, اور 3 دن روزہ رکھنے کے بعد یہ برابر جو ہے حرم امیر المومنین میں جاتے تھے, اور جانے کے بعد توسل کرتے تھے کہ اس کتاب کے بارے میں ہمیں اطمینان ہو جائے, یقین ہو جائے. اب جو ہے یہ مسلسل ہے نا 3 دن تک روزہ رکھا اور توسل کیا. اب اس کے بعد جب سوئے تو رات میں جو ہے تینوں علماء نے خواب دیکھا. اب جب نیند سے بیدار ہوئے تو سب نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے
ملائے کائنات کو ہم نے خواب میں دیکھا ہے، بتایا۔ تو سب نے یہ کہا کہ جو بھی دیکھا ہو سب جو ہے اسے تحریر کر دے الگ الگ، یعنی سب جو ہے اپنا الگ لکھ دے اور لکھ کر لائیں اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے۔ اب سب جو ہے جو دیگر 3 علماء تھے اپنا گئے ایک طرف اور لکھ دیا، جو خواب میں دیکھا تھا اسی طریقے سے لکھ دیا۔ اب جو ہے لکھ دیے اور لائے، اور لانے کے بعد جب دیکھا گیا تو سب کا جو ہے ایک ہی تھا، یعنی فکر وہی ہے نا، وہی تحریر کی جو ایک نے خواب دیکھا تھا وہی جو ہے اسی طریقے سے ہے نا دوسرے میں نے بھی خواب میں دیکھا تھا اسی طریقے سے تحریر کر دیا کہ ملائے کائنات نے فرمایا کہ تم جو ہے اس کے بارے میں ہے نا شک رکھتے ہو اور ابھی تک ایسی کتاب نہیں ہے، تم جو ہے اس پہ عمل کرو، ہے نا عمل کرو۔ اب جو ہے اس کے بعد یہ تینوں افراد چلے شیخ توسی کے پاس علیہ رحمہ کے پاس، کہ چلیں، اور جانے کے بعد بتائے جیسے ہی پہنچے قبل اس کے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں نا خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اب جو ہے تمہیں اطمینان ہو گیا، تم جو ہے ابھی تک شک میں تھے، اب جو ہے تمہیں اطمینان ہو گیا۔ تو بتایا پورا واقعہ تفصیل سے، کہا کہ دیکھو جو ہم نے تحریر کیا تھا اس میں جو ہے رضائے الہی دا صرف ہے نا، اور کسی چیز کے لیے نہیں کیا تھا۔ اب آپ ظاہر سی بات دیکھیں بعض علماء تو ہے نا یہ لکھتے ہیں کہ اسی پر جو ہے 80 سال تک شیخ توسی علیہ رحمہ کے بعد 80 سال تک جو ہے تقریباً بعض علماء کا قول ہے کہ اسی کے ذریعے یعنی اسی کتاب کے ذریعے جو ہے نا فتوے دیا جاتا تھا پہلے، جو 80 سال وہ جو دور گزر گیا۔ تو بہرحال کی یعنی اخلاص خلوص کے ساتھ ہے نا جو عمل انجام دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس منزل پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو صرف دنیا کے لیے یا دکھانے کے لیے یا نام نمود کے لیے نہیں کیا تھا، رضائے پروردگار کے لیے کیا تھا۔ تو جو بھی انسان رضائے پروردگار کے لیے کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار جو ہے اس کام کو اس کے عمل کو ہے نا خود ایسا بنا دیتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کام کی وجہ سے صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ خلوص سے اگر کر رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ہے نا کامیاب رہتا ہے، ہر منزل پہ کامیاب رہتا ہے، دیگر جو ہے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جیسا خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روایت کرتے ہیں کہ 3 افراد تھے، انہوں نے سفر کیا، سفر کر رہے، پہلے زمانے کا سفر تھا، سفر کیا، بہرحال راستے میں تھے کہ ایک مرتبہ آندھی چلی، برف باری اور طوفان، کیا کریں ظاہر سی بات ہے برف باری ہے، طوفان ہے۔ تو ایک غار تھا بہت بڑا، پتھر کے پانی اوپر تھا، اس میں جو ہے غار تھا۔ اب اس میں پناہ لے لیا کہ طوفان کی ہے نا ظاہر سی بات اس طریقے سے ہوا ہے، اس میں گرد اور غبار سب جو ہے تو وہاں پہ رک گئے، برف باری بھی ہو رہی ہے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے اس کے اندر غار کے اندر، طوفان تو تھا ہی ہے نا، ہوا چلی رہی تھی اس طریقے سے کہ ایک جو ہے بڑا سا پتھر، ایک بڑا سا پتھر جو ہے وہ آیا نا لڑکھڑاتے ہوئے، آنے کے بعد جو ہے نا سرنگ کے پاس جو ہے نا وہیں پہ آ کے رک گیا، معمولی پتھر نہیں، بہت بڑا پتھر جو آ کر اب وہیں پہ رک گیا، یہاں تک کہ ہوا کے بھی گنجائش نہیں، تھوڑا جو ہے روشنی بھی نہیں اندر دکھائی دے رہا ہے، وہیں پہ آ کے پتھر رک گیا۔ اب جائیں تو کیسے جائیں؟ اب چھوٹا معمولی پتھر تو تھا نہیں کہ ہاتھ اس سے کر دے، بہت بڑا پتھر ہے نا، ظاہر سی بات کوئی ممکن ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اب جو ہے یہ پریشان ہو گئے، اب کیا کریں، صحرا میں راستے میں اب تو مسئلہ ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہوئے تو آخر کار جو ہے یہ جو تینوں افراد تھے آپس میں یہ کہا کہ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کام کیا کہ پروردگار ہم نے جو اخلاص سے کام کیا، جو خلوص سے کیا، جو تیری بارگاہ میں قبول ہے، جس سے تو راضی ہے نا، دعا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ مصیبت ٹل جائے، پتھر جو ہے یہ ہٹ جائے۔ تو ایک شخص نے یہ دعا کی کہ پروردگار تجھے معلوم ہے کہ ہم جو ہے بکریاں وغیرہ چراتے ہیں اور دن بھر اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتے ہیں، شام کے وقت گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد جو ہے نا دودھ حاصل کرتے دوتے ہیں دودھ، پھر وہ دودھ جو ہے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا بچوں کو ہے نا بیوی کو پلاتے ہیں۔
پروردگار اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں نجات مل جائے. تو جیسے ہی دعا کیا تو اب معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے تھوڑا سا پتھر ہٹا. پھر دوسرے نے بھی دعا کی کہ پروردگار ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم جو ہے عطا کرتے ہیں, جو غریب ہوتا ہے پریشان حال ہوتا ہے فلاں کو مثلا جو ہے دیا, اس طریقے سے. اور اس میں جو عمل ہمارا اخلاص کے ساتھ, اس لیے کہ ہم تیری رضا کے لیے دیتے ہیں. اگر یہ عمل جو ہے تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پھر جو ہے ہمیں نجات مل جائے. تو جیسے اس نے دعا کیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا اور پتھر ہٹ گیا. پھر اسی طریقے سے دوسرے شخص نے کہا کہ پروردگار ہم صرف جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, نہ محنت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں, جو بھی عمل انجام دیتے ہیں, پروردگار اگر یہ عمل تیرے نزدیک قبول ہے تو ہمیں نجات مل جائے. اب جیسے ہی کہا تو اور زیادہ جو ہے پتھر ہٹ گیا. اب جب پتھر ہٹ گیا تو جو افراد تھے انہیں نجات ملی. تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس واقعے کے بعد فرمایا کہ اگر انسان جو ہے صدق دل سے کوئی عمل انجام دے گا تو پھر جو ہے وہ انسان کامیاب رہے گا اور پروردگار جو ہے اسے تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا, اگر انسان اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ عمل انجام دے رہا ہے. اور اگر جو ہے اخلاص نہیں ہے تو آپ نے سنا ہوگا نا, ہارون رشید نے مسجد بنوائی ہے اور زبردست. تو بہلول بھی آئے ادھر سے, تب ہارون نے کہا بہلول دیکھ رہے ہو کتنا زبردست مسجد تعمیر کرائی ہے. کہہ رہا ہاں ہے تو ٹھیک, لیکن صدر دروازے پہ ہمارا نام لکھوا دو. تو ہارون نے کہا کہ بیوقوف ہو گئے ہو, اتنا ہم نے خرچ کیا ہے, نام تمہارا لکھوائیں؟ ہم نے خرچ کیا ہے اور تمہارا نام لکھوا دیں. کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہے, تم نے جو ہے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے لیے کیا ہے, اللہ کے لیے نہیں کیا, اپنے لیے نام و نمود کے لیے کیا ہے. اگر جو ہے بغیر نام کے بھی رسید پھڑوا دے تو اللہ تو جانتا ہی ہے نا. پڑھیے صلوات پڑھیے. ہاں تو وہ تو اللہ جانتا ہی ہے, بہرحال کی ضروری نہیں ہے کہ بہتر جانتا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا خلوص تھا. اب آ گئے, آپ بھی سو رہے تھے تھوڑا سا نا, جانے دیجیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ساتھ میں چل ہے نا. سنا ہوگا وہ بھی ہے نا, آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک جو ہے شخص تھا, عابد تھا ہے نا. دیکھیے اسی معلوم ہو جاتا ہے کتنا جو ہے اخلاص ہے, کتنا جو ہے خلوص ہے. کہ ایک شخص جو ہے عابد تھا نا, متقی نا, پرہیزگار. خود معصومین علیہ السلام سے روایت بھی ہے کہ کوئی زیادہ نماز روزہ کرے تو پھر جو ہے نا فخر نہ کرنے لگنا, غلط فہمی میں نہ ہو جانا, اس کی عقل کو دیکھنا ہے نا, اس نے عقل دیکھنا کیسے ہے. پھر اس کے بعد تو بہرحال جو عابد تھا, 8 دن عبادت کرتا تھا ہے نا. تو کچھ افراد تھے وہ جو ہے پرستش کرتے تھے, درخت کی پوجا کرتے تھے, پرستش کرتے تھے درخت کی. اب یہ عابد جو تھا اسے جو ہے ناگوار گزرا. اب سوچا کہ یہ کیا ہے, درخت کیا پرستش کر رہے ہیں, اسے خدا مان رہے ہیں. اب اس نے کیا کیا, کلاڑا لے کر چلا کہ درختی کو کاٹ دیتے ہیں. یہ سب جو ہے عبادت کر رہے ہیں, درخت کی کاٹ دے. جا ہی رہا تھا کہ شیطان جو ہے انسانی شکل میں آ گیا. جب انسان بھگل بدل لیتا ہے وہ تو شیطان ہی ہے, اس میں تعجب کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ تو شیطان ہے. جب انسان جو ہے وہ کر لیتا ہے تو بہرحال انسانی شکل میں آ گیا. کہا سلام پیغام کیا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس جا رہے ہیں کہ درخت کاٹ دے, یہ سب جو پرستش کرتے ہیں. سمجھایا, کہا کہ نہیں جانے دو, تم اپنا کام کرو, عبادت تم اپنی عبادت کرو, چھوڑو جانے دو ان کو. کہا نہیں ایسے کیسے کہ وہ جو ہے درخت بھی کاٹ دیں گے, اسے خدا مانتے, پرستش کرتے. تو بہت سمجھایا لیکن عابد مانا نہیں. یہاں تک کی بات بڑھ گئی ہے نا. اب جو ہے پکڑ لیے وہ اس کو اسے, یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اب کیا ہوا
عابد نے شیطان کو پٹک دیا نا، سینے پہ سوار ہو گیا۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو ایسا کام کرو کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں اور تم جو ہے گھر پہ چلے جاؤ اور روزانہ جو ہے 2 درہم مل جائے گا تمہیں، جہاں عبادت کرتے ہو مصلی کے نیچے صبح 2 درہم مل جائے گا نا، خود بھی کھانا اور جو ہے مثلاً جو ہے غریبوں میں بھی تقسیم کرنا، ثواب ملے گا ہے نا، خود بھی کھانا اور دوسرے کو بھی انفاق وغیرہ کرنا۔ چھوڑ دیا، آ گیا، جب آیا تو 2 دن تک پیسہ ملتا رہا اس کو، 2 دن تک جو ہے پیسہ ملا۔ تیسرے دن آیا ہی نہیں، پیسہ ہی نہیں ملا۔ اب تیسرے دن جب پیسہ نہیں ملا تو پھر جو ہے وہی ہے نا کلاڑی اٹھایا، پھر چلا، پھر جو ہے شیطان آ گیا انسانی شکل میں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ درخت کاٹنے جا رہے ہیں۔ کہاں کاٹنے جا رہے ہو؟ آج کاٹنے نہیں دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں، کوئی سوال ہی نہیں، تم کاٹ ہی نہیں سکتے۔ اب بات بڑھ گئی ہے نا، اب بات بڑھ گئی یہاں تک کہ وہی گتھا جو بھی ہوا، اب جو ہے شیطان عابد کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ کہا واپس چلے جانا ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ عابد نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو ہے چلے جائیں گے، درخت نہیں کاٹیں گے، چھوڑ دو ہمیں، لیکن ایک چیز بتا دو تم۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ پہلی بار جب ہم جا رہے تھے تو ہم جو ہے نا تمہارے سینے پہ سوار ہو گئے، تو ہم غالب ہو گئے، تم مغلوب ہو گئے تھے، اور اس بار جو ہے الٹا، تم جو ہے ہمارے سینے پہ سوار۔ کہا اس بار جو تم جا رہے تھے وہ رضا الہی کے لیے جا رہے تھے، توحید کے لیے جا رہے تھے، لیکن اس بار درہم کے لیے جا رہے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ کہا کہ اس بار جو ہے تم درہم کے لیے جا رہے تھے، نہیں ملا، یعنی رضائے پرور۔ واضح ہو رہی بات نا؟ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ اچھا، اسی لیے اسے دیکھ رہے تھے کہ ٹائم ہونے والا ہے نا۔ ہاں صلوات پڑھیے پڑھیے۔ تو جب یہاں تک بات آ گئی تو جلدی سن لیجئے، ایک اور سنائی دیتے ہیں نا کہ دیکھے معلوم ہوا کہ وہ کس وجہ سے گیا تھا، سنا ہوگا نا ہارون کے زبیدہ کا واقعہ سنا ہی ہوگا کہ جناب بہلول جو ہے نا وہ ہے نا اپنا لکڑیوں کا گھرودہ وغیرہ بنا رہے ہیں، زبیدہ آئی، کیا ہے بتایا جنت ہے، اور لے لیا، لے کے چلی گئی ہے نا، لے کر چلی گئی۔ ہارون نے پوچھا بیوی سے کیا ہوا؟ کہا کہ وہ جنت کا گھر ہے۔ کہ کیسے ملا؟ کہا اس کے عوض میں جو ہے ہم اپنا گلے کا ہار دے دیا۔ ہنس رہا تھا، بیوقوف بنا دیا، اس بیوقوف نے بیوقوف بنا دیا، یہ مٹی کا گھر وغیرہ۔ بہرحال جب رات میں سویا تو دیکھنے لگا پیاس بہت زیادہ لگی ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ ہے نا سب ہے، ایک بہت بڑا محل ہے اور اس پہ نام ہی لکھا ہے زبیدہ، ہے نا اسرے زبیدہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جب آگے بڑھا تو جو دیکھا کہ جب آگے بڑھے تو جو باقی دربان وغیرہ تھے روک دیا، کہا اندر نہیں ہے۔ کہا بیوی کا تو کچھ بھی نہیں ہے، بیوی ہے نا اندر نہیں جانے دیں گے۔ کہا بہت پیاس لگی تھی، اب جو اندر نہیں جانے دیا۔ اب جب بیدار ہوا دیکھا تو ابھی تک یہ کہہ رہا تھا کہ بیوقوف بنایا، اب جو ہے خود ہی گیا کہ دے دو۔ کہا اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا پوری حکومت ہے نا۔ کہا پوری حکومت ہے۔ کہا ابھی تو مثلا جو ہے ایک ہار میں دے دیا تھا، ہے نا ہار میں دے دیا تھا۔ کہا کہ تم دیکھ کر آئے ہو، ہے نا پڑھیے صلوات۔ کہا کہ تم جو ہے دیکھ کر آئے ہو، جو ہے بغیر دیکھے جو ہے اس نے سودا کیا، لیکن تم جو ہے دیکھ کر آئے ہو۔ تو بہرحال کہ انسان جو بھی اس دنیا میں عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ کرے گا تو وہی عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ نیت اگر جو ہے اچھی ہے، صحیح ہے، اگرچہ کوئی عمل ہے نا غلط بھی ہو جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ جو بھی نیت کر لے انسان، اگرچہ اسے ابھی انجام نہیں دیا تب بھی جو ہے اسے ثواب مل جائے گا۔ اگر نیت کر لیا ہے، اچھی نیت کر لیا ہے، ابھی بیٹھے آپ مجلس میں، اگر مثلا جو ہے آپ نے یہ نیت کر لی کہ ابھی مجلس کے بعد ہے نا مجلس کے بعد مثلا جو ہے فلاں مریض ہے ہم جائیں گے اس کے یہاں عیادت کے لیے، نیت کر لیا آپ نے، بیٹھے ہیں ابھی تو مجلس میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، نیت کر لیا کہ بس یہ جلدی اتنے
کہ ہم جو ہے جائیں مریض کے یہاں 1 کلو سیب لے کر یا اس طریقے سے، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کچھ لے کر جانا چاہیے نا، تو کچھ لے کر، اچھا یہ بھی نہ سوچیے گا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے خود چھٹے امام نے ایک سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہا کہ ایک مریض کی عیادت کرنے، کہا کچھ لیے، کہا نہیں مولا کچھ بھی نہیں، کہا کچھ لے لو پھلی وقت کچھ لے لو، بہرحال تو اگر یہ نیت کر لیا تو ابھی گئے نہیں ہے لیکن جو ہے اس کا ثواب ملے گا، اور جب چلے جائیں گے تو پھر جو ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو بہرحال کہ یہ دنیا ہے، انسان جو بھی عمل انجام دے گا اخلاص کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہے، اور پروردگار جو ہے ہر ایک کو ہم سب کو توفیق دے کہ ہے نا جو بھی عمل انجام دے اخلاص کے ساتھ، ہے نا خلوص کے ساتھ عمل انجام دے۔ ہاں عزیزان محترم، آج شب جمعہ ہے، ہر شب جمعہ یا نوچندی جمعرات ہے نا، اب اس کے لیے بھی روایت ہے نا کہ ایک روایت تو یہ ہے، مصائب کی طرف آگے جانے دیجئے، ایک روایت یہ ہے کہ 2 محرم کو جو قافلہ کربلا میں پہنچا تو وہ جو ہے نا جمعرات کا دن تھا۔ بہرحال تو ہر امام کی مخصوصی ہوتی ہے، اور کربلا میں ہے نا تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ آتے ہیں، اور واقعاً اگر جو ہے اخلاص ہے اور خلوص سے ساتھ عمل انجام دے رہا ہے تو ذکر کر دیتے ہیں کہ چند علماء بھی تھے، گفتگو ہو رہی تھی تو یہ بتایا کہ ایک شخص تھا، بہت دقیق واقعہ ہے، غور سے سنیے گا، کہ ایک شخص تھا کربلا میں ہے، مثلا جو پیادہ سفر کرتا ہے اربعین میں، وہ بہت غریب عجیب شکل بھی تھا، لباس وغیرہ بھی ہے نا، اور جہاں بھی زائرین ہے نا کھڑے ہوتے تھے، دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ آ کے ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا، یا مثلا جو ادھر چند افراد کھڑے ہیں تو وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، تو عجیب جو ہے لوگ دیکھتے بھی تھے اور تعجب بھی کرتے تھے کہ عجیب شخص۔ تو آخر میں جب دیکھا کبھی ادھر کھڑا ہو جا رہا ہے کبھی ادھر ہے نا زائرین کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہو جا رہا ہے، تو ایک نے اس سے سوال کیا ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طریقے کا لباس بھی پہنے ہوا کھڑا ہو جا رہا، چپ چاپ کھڑا ہے، پھر ادھر جا کر کھڑا ہو جا رہا، سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر بات کیا، وجہ کیا ہے نا تم جو ہے اس طریقے سے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم غریب ہیں ہے نا، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم زائرین کی خدمت کر سکیں، لہٰذا ہم جو ہے دھوپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ زائرین پہ دھوپ نہ پڑے۔ یہ دیکھیے آپ کا اہل بیت کا نا ایسا مخلص، یا مثلا جو ہے ملتا ہے ذکر کیا کہ ایک شخص دیہات سے بہت دور غریب تھا، اور پانی لے کر آئے، جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے کس وجہ سے پانی تقسیم کر رہے، تو اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام زمانہ آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا پانی پی لے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ہے نا کربلا کے میدان میں، ہاں عزیزان احمد، بس آخری فکرہ کہ کسی نے مدینے میں سید سجاد سے سوال کر لیا، کہا مولا ہم کربلا میں نہیں تھے لیکن ہم نے سنا ہے کہ ایک سر تھا کہ جو نوکے نیزہ پہ نہیں رکتا تھا، مولا یہ بتائیے وہ کس کا سر تھا؟ امام نے کہا کہ وہ میرے چچا عباس کا سر تھا۔ پھر اس نے سوال کیا، کہا مولا یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عباس کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں رکتا تھا؟ چوتھے امام نے کہا تو نے میرے جگر کو چاک کر دیا، میرا چچا اتنا غیرت مند تھا کہ جب سر نوکے نیزہ پہ بلند کیا جاتا تھا آخر میں جو ہے ملعون نے حکم دیا عباس کا سر سلجھنا کے گردن سیان قلبی انقلب۔ پروردگار اس مختصر سے عمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو بھی مریض ہے جہاں کہیں بھی ہے اور جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار نے شفا عاجل عنایت فرما۔
پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العالین عنایت فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اوان و ارسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ شہر بانو بنت اسحاق حسین احمد حسین ابن مرتضیٰ حسین اور تمام مرحومین اپنے اپنے مرحومین کے روح کو ایصال فرمائے۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم